علامہ کوکب نورانی صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گفتگو کا۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے اور یہ جنگ کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ یہ 1447 ہجری کا محرم ہے، اور اس سال کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 1447 ہجری میں 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو اس سال میں 1500 سال کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے واقعہ کربلا کی، تو پہلی بات تو یہ کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبر اس وقت دے دی تھی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھے۔ چھوٹے تو وہ کبھی بھی نہیں تھے، یعنی ظاہری عمر گنتی کے لحاظ سے کم تھی، جس کو بچے ہونا کہتے ہیں۔ اسی وقت خبر دے دی تھی کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس زمین کا نام بھی لیا، وہاں کی مٹی اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے پہچانے، وہ نواسہ رسول بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بھی فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پھول بھی فرمایا ہے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اور کمال دونوں سے حصہ ملا ہے، یعنی وہ مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہیں، مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہیں۔ جس طرح کہ سیدہ پاک ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی کہ انہیں کچھ دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے لیے انعام عطا فرمایا تھا۔ جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق جو خلافت تھی اس کی مدت 30 برس تھی، جو 5 خلفائے راشدین پر پوری ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن کے 6 مہینے اس پر وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد شروع ہوئی ہے ملوکیت، جس کو ہم بادشاہت کہتے ہیں۔ اس میں حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، وہ پہلے بادشاہ، یعنی اس اسلامک ہسٹری میں ان کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر گئے۔ ان کے پیش نظر کیا تھا؟ ان کی نیت پہ شبہ نہیں کہ وہ صحابی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ اس پر مزاحمت کریں گے، چنانچہ مزاحمت ہوئی۔ یزید مستحق امامت نہیں تھا، شرعی اصولوں کے مطابق بھی، اور جو کرائیٹیریاز ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں ان پر وہ کسی طرح پورا نہیں اترتا۔ آج کے لوگ تو اس کو واقعہ کربلا کے بعد غلط سمجھتے ہیں، لیکن امام پاک اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک وہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی امامت کا مستحق نہیں تھا۔ حضرت امام حسین اپنے عہد کی سب سے بڑی شخصیت، نسب کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، علم و فضل، تقوی، ہر لحاظ سے بلند ترین شخصیت تھے۔ ان کے سامنے جو کچھ تھا، اگر وہ اس وقت یزید پلید کی بیعت کر لیتے تو پھر وہ ایک نمونہ بن جاتے، مثال بن جاتے پوری امت کے لیے کہ جب نواسہ رسول نے
ان کی اطاعت قبول کر لی تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ لیکن امام نے بتا دیا کہ وہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت۔ تو امام عالی مقام کے پیش نظر دین کے اصول تھے، حق و صداقت، تقوی۔ وہ اس کی بقا کے لیے نکلے تھے کہ میں اپنے نانا جان کے دین کا نقشہ بگڑنے نہیں دوں گا، نظام بگڑنے نہیں دوں گا۔ تو امام نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شایان شان کردار کا مظاہرہ کیا۔ آج اگر دین اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال قربانی کا ثمر ہے۔ وہ اس وقت اگر کلمہ حق بلند نہ کرتے تو دین کا نظام بگڑ جاتا۔ تو امام نکلے اور جو انہوں نے موقف اپنایا اور جس طرح کردار پیش کیا وہ اسلام کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اصولوں کے حوالے سے جس زاویے سے دیکھیں وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن گئے، قابل تقلید مثال بن گئے۔ آج حسینی کردار اور اسوہ حسینی یا اسوہ شبیری یہی ہے کہ ظلم کو قبول نہیں کرنا، باطل کی کسی طرح حمایت نہیں کرنی، اور حق و صداقت کے لیے قربانی دینا شکست نہیں۔ امام نے فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے اور قربانی دے کر وہ فتح حاصل کی جس پر فتح کو بھی ناز ہے اور آج ساری دنیا ان کو سلام کرتی ہے۔ علامہ سید حسین نجوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، قربانی کی بات ہوئی اور سیدنا امام حسین نے قربانی دے کر اسلام کی بقا کی خاطر زندہ کر دیا اسلام کو، اور رہتی دنیا تک امام حسین کا نام رہا۔ اور فلسفہ قربانی کے بارے میں بتائیے آپ، فلسفہ قربانی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام محرم ہے، ایام غم ہے۔ ان دنوں کے اندر جناب بطول زہرا کا ہستہ بستہ گھر جو ہے کربلا کے اندر کشت خون کے نظر ہوا، اور امت کے ہی کچھ افراد تھے، ایسے وہ افراد کہ جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَأَمْرِ مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ والقائم بالقسط والحابس نفسه على ذات اللہ، کہ وہاں پہ خود فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم امام نہیں ہے مگر وہ شخص ہے کہ جو کتاب الہی پر عمل کرے، جو قسط اور عدالت کو سوسائٹی کے اندر قائم کرے، وہ جو کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید ایک شخص فاسق ہے، شراب خار ہے، معلن بالفسق، اور قاتل النفس المحترمہ، علناً فسق انجام دیتا ہے، فسق و فجور علنی انجام دیتا ہے۔ ایسے افراد کے سامنے کھڑے ہونا، ایسے شخص کے سامنے کہ جو سوسائٹی کے اندر فسق و فجور کو پھیلاتا ہے، کثافت کو پھیلاتا ہے، ایسے معاملات انجام کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی غلط سائڈ کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس وقت اپنی جان کو قربان کرنا، تو یہ ایک فلسفہ قربانی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے۔ اور اس کے لیے اپنے سارے یعنی اپنے اولاد کو قربان کیا، اپنے شش ماہے کو قربان کیا، عباس جیسے بھائی کو قربان کیا، علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو اس راہ میں قربان کریں گے۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان الدعی ابن الدعی رکزنی بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، کہ اس کمینے پس فطرت کے فرزند، اس کمینے شخص نے ہمیں ذلت اور عزت کے درمیان میں چوراہے پر آ کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم اہل بیت سے ہر قسم کی ذلت دور ہے۔